6,000 کوسچن بینکس بنائے ہیں, 6,000. اس میں سے 6,000 سوالات نکالے ہیں. ہم سے مراد ان تمام صوبوں کے وی سیز, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ, اور ایک کمرہ بند کر کے اس پہ کیمرے لگا کر, کوئی چپ کوئی جو ہے وہ یو ایس بی لے کر نہیں جا سکتا, لاک کر کے وہاں بیٹھ کر کسی کو اس کے ریکارڈ کے لے کر اندر باہر جانے کی ضرورت. اور وہ 6,000 ہم نے ایک کوسچن بینک بنا لیا. اس 6,000 کوسچن بینکس کو ہم نے ہر صوبے کو 3 پیپر دی, 180 سوالات. 180 کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے تقریباً جو ہے وہ کوئی 550 کے قریب جو ہے وہ سوالات ان کو دے دیے 3 پیپر بنا کر. الگ الگ سوالات کیوں ہیں الگ, اب یہ ان صوبوں کے اوپر ہے. اسلام آباد میں رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لاکھ آدمیوں کو ایک ہفتے کے اندر ریسکیو کر ہی نہیں سکتے. یہ تو کم از کم 1 سال لگے. تو جو آپ کے پاس موجودہ کشتیاں ہیں یا جو جتنا بھی سامان ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا, اس پہ تو کم از کم 6 مہینے لگ جائیں. تو یہ آپ کو غلط دے رہے ہیں فگرز. پھر کاشتکار کی ضرورت تھی فوری اس کو پیسے ملے تاکہ وہ چارے کا بندوبست کر سکے. آدمی تو دن بھر بھوکا بھی رہ سکتا ہے, لیکن آپ کا جانور بھوکا نہیں رہ سکتا. آپ کا لائف سٹاک جو ہے وہ تو 1 گھنٹہ بھوکا نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ آپ بسپ کا ڈیٹا استعمال کر لیں. اس کو اتنا مس کمیونیکیٹ کیا گیا کہ جی بسپ کے کہہ رہے ہیں انہوں نے تو بسپ میں 10 ہزار روپے دینے ہوتے ہیں اور یہ ہم تو زیادہ دینا چاہتے ہیں. بھائی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جو متاثرہ اضلاع ہیں یا جو متاثرہ ایریاز ہیں ان کا بھی ڈیٹا بسپ کے پاس موجود ہے. آپ کو پتہ ہے ای گرداوری کے تحت کہ فلاں علاقے میں فلاں فصل کاشت تھی, اس کا نقصان ہوا ہے, کس کا نقصان ہوا ہے. فوری ایک سنگل کلک پہ آپ ان کو امداد دے دیں تاکہ وہ اپنے جانوروں کے چارے کا بندوبست کر سکیں, وہ اپنا چولہا گرم کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ کو وہ طریقہ پسند نہیں تھا تو سمپلی کہا جا سکتا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہم پھر بھی شکر گزار ہیں کہ لوگوں کو امداد شروع ہوئی. اس میں تھوڑی سی وہاں بھی میکنزم کا ایشو ہے, وہاں بھی یہ نہیں پتا کہ کون کس طرح کس کو مل رہا ہے, یا جو آپ نے 5,000 روپیہ فی ایکڑ رکھا ہے کہ ہم 5,000 روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے وہ امداد کریں گے. بھئی ایک طرف تو کھاد کی ڈی اے پی کی بوری جو ہے وہ 15,000 روپے فی بیگ ہے. میرا خیال ہے 3800 کامن کر کے اس کے بعد پیپر بنائے. اور دوسری بات کہ یہ جو پیپر بناتے سوالات بناتے تھے پروونسز, اب ان کی بھی جو ہے وہ چیزیں ایک جگہ سوالات بن کے چلے گئے. ناؤ ہم نے 9,000 روپے فیس لی ہے ہر اسٹوڈنٹ سے. 7,500 یہ فیس ہم جو ہے وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں. ہماری 7,500 وہ ہم سے چارج کر رہے ہیں. 1,500 روپے صرف جو ہے وہ پی ایم ڈی سی نے اپنے پاس رکھا ہے, جو کہ اس تمام ایڈمنسٹریٹو کاموں کے لیے جو ہے وہ, جو کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی اس میں کوئی بچت نہیں ہے. تو یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. میں پورے پاکستان سے یہ امید کرتا ہوں سارے صوبوں سے کہ وہ اپنے سینٹرز کو اچھی طرح سے ویجیلنٹ کریں گے, مانیٹر کریں گے, وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ جو پیسے لیے گئے ہیں اس میں ان کو اچھی جگہ پرووائڈ کرنا اسٹوڈنٹس کو, اس میں پانی کی بوتل رکھنا ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ بیٹھنے کا انتظام کرنا, پنکھے کا انتظام, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ اس کی کاسٹ ہے باقاعدہ, اس کی بڑی نیٹیگریٹیز اس کے ساتھ طے ہو کے اس کے بعد یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ون آف دی بیسٹ ایگزام ہونے جا رہا ہے, کہ جس کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سلیبس کی پرابلم تو ہم نے آج ختم کر دی, ایگزام سے پہلے ختم کر دی, کہ آؤٹ آف کوسچن ہے یہ والی بات کہ سلیبس سے باہر سوالات آنے کی کوئی کمپلین آئے گی, وہ ہم نے ریزولو کر دیا الحمدللہ. دوسری بات ایک وہ رہ گیا ہے کہ وہ تو ہم اب پوسٹ ایگزام ہی بتا پائیں گے کہ کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی پیپر جو ہے وہ کہیں لیک ہو. اگر کوئی پیپر خدا نہ خواستہ لیک ہوگا تو وہ صوبہ ذمہ دار ہے.
میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پی ایم ڈی سی کا پیپر دے دینے کے بعد ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ صوبے ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایڈمنسٹریشن خود سے تو کام نہیں کرنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ان کی ویجیلنس، ان کی جو ریگولیشن ہے، ان کی سپرویژن، ان کی اتنی اسٹرانگ ہو، اتنی اچھی ہو، اتنی جو ہے وہ آٹومیٹڈ ہو، اتنی گہری نظر ہو کہ کوئی یہ والا کام نہ ہو سکے. پورے پاکستان میں اس وقت 1,40,290 اسٹوڈنٹس نے خود کو رجسٹر کیا ہے. بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو سیٹس ہیں اویلیبل وہ ہیں 22,000. تو یقیناً اس میں سے جو لوگ پاس ہوں گے اس میں سے 22,000 ہی ہم ایڈمیشن پاکستان ہر سال دے پائے گا. یہ ایک الگ ہے کہ ہم الگ بات ہے کہ کبھی اور کریں گے ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. بٹ یہ آج آپ کو میں اس لیے ہم نے زحمت دی ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایک پاکستانی کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارا رول کیا ہے ایز منسٹری کا، پی ایم ڈی سی کا رول کیا ہے، اور اس طرح سے صوبوں کا رول کیا، اور ہم نے کیا ہے. آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ نالجبل ہیں، آپ نے ہم سے پہلے سے سب چیزوں کو کور کر رکھا ہے. آپ لوگوں کو تو مسائل پتہ ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو تو ایگزیکٹ مسائل پتہ ہیں، آپ نے اجاگر بھی کیے ہیں. میں آپ کا اس پہ شکر گزار بھی ہوں بہت زیادہ. اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہم ان مسائل کے اوپر ہم سو نہیں گئے، ہم نے اس کو جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے نہیں ڈالا، کنفرنٹ کر کے اس کو ایڈریس کیا ہے، اس کو کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے پہلے، اور پھر اس کو ایڈریس کیا ہے. اور ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں. میرا یہ گمان ہے کہ ہم اس دفعہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے سب سے بیسٹ اور اچھے ایگزامز جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. اس کا سب کا فارمولہ طے ہے کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ کوسچن جو ہے وہ تھوڑے سے آسان ہوں گے، کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ایوریج ہوں گے، اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ تھوڑے سے مشکل سوالات ہوں گے. اور کسی پیپر میں کوئی بھی جو ہے وہ الگ الگ مماثلت نہیں ہوگی، ایک جیسے ہوں گے. سارے پیپر ایک جیسے بنائے گئے ہیں، ہر کسی میں اس پرسنٹیج کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. تو ہر اینگل کو کور کر کے الحمدللہ کام ہوا ہے. میں پی ایم ڈی سی کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے پریزیڈنٹ کو، ان کے ایگزامنر کو، ان کے ہیڈز کو، ان کے موجودہ ان کے رجسٹرار کو، اور ان کی پوری ٹیم کو، ڈپٹی رجسٹرار، ان کی پوری ٹیم کو، کہ میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ یہ جو ایک کرونک ایشو رہتا تھا، ہر سال ایک بکرنگ رہتی تھی، ہر سال ایک ہیومن کرائے رہتی تھی، ہر سال ایک والدین اپنے بچوں کے ساتھ پریشان رہتے تھے، فیملیز پریشان رہتی تھیں. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حد الامکان پوری کوشش کر لی ہم نے، اور اس کا حل بھی نکال لیا کہ ہم کسی بھی خاندان کو، بچے کو، اسٹوڈنٹ کو، کسی بھی پاکستانی کو کسی پریشانی سے ہم اس میں بچا سکے. ٹوٹل ہمارے پاس 33 سینٹرز ہیں، 33 سینٹرز ہیں آل اوور دی پاکستان. ہمارے پاس 32 سینٹر ہیں. ایک سینٹر ہمارا ریاض میں، 190 اسٹوڈنٹ ریاض سے جو ہے وہ انلسٹ ہوئے ہیں، اور بقیہ جو ہے وہ 1,40,290 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کے 32 میں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ 26 تاریخ کو یہ امتحان دیں گے.